فقہ کی بڑی معروف کتاب ہے در المختار، اس کی جلد نمبر 3 کے اندر لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا لغوی معنی طہارت ہے۔ لغوی معنی کیا ہے جی؟ طہارت اور افزائش بمعنی بڑھنا، طہارت معنی پاک کرنا، افزائش معنی بڑھنا۔ اس کو زکوٰۃ اس وجہ سے زکوٰۃ کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنے مال سے زکوٰۃ دے دیتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ مال کیا ہو جاتا ہے جی؟ یعنی کپڑے کو جب آپ دھوتے ہیں تو میل کچیل اس سے نکل جاتی ہے تو کپڑا کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ برتن خراب ہے، برتن کو آپ دھوتے ہیں تو میل کچیل جب دور ہوگی تو برتن کیا ہوگا؟ برتن پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم مال کماتے ہیں، کوشش کرنے کے باوجود مال میں بعض دفعہ بہت ساری غلط چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے مال ناپاک ہو جاتا ہے، اور اس ناپاک مال کو مال میں سے ناپاکی دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے کہ جب تم مال سے زکوٰۃ نکالتے ہو تو وہ سارے غلط جگہوں سے جو مال آیا ہے، غلط دھندوں سے جو مال کمایا ہے، جو مال کے اندر کمی بیشی رہ گئی ہے، ان ساری چیزوں کو، اس میل کو نکال کے زکوٰۃ مال کو پاک صاف کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ناپاک چیز کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ قرآن مجید فرمانے جس بندے کو یہ شک ہے نا کہ جی پتہ نہیں مال محفوظ ہوتا ہے زکوٰۃ دینے سے یا محفوظ نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس شے کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے اس شے میں آج تک کوئی بندہ مداخلت نہیں کر سکا۔ جس شے کو رب نے کہہ دیا نا کہ اس کا معاون میں ہوں، اس کے اندر کوئی بندہ پوری کائنات، وہ کہتے ہیں پرانا زمانہ تو پرانا تھا، اس زمانے میں بڑی ترقی ہو گئی ہے، تو جتنی بھی ترقی کر لی ہے نا، جس شے کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لی ہے، پوری کائنات دائیں سے بائیں ہو جائے، اس کے اندر ایک رتی برابر بھی فرق نہیں لا سکتی، اس کے اندر ہیر پھیر نہیں کر سکتی۔ اس کے اوپر سب سے بڑی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن مجید یہ ذکر ہم نے نازل کیا تو اس کے محافظ بھی ہم ہی ہیں۔ تو پوری کائنات میں، پوری دنیا میں اسلام کے دشمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کے آج تک موجود ہیں، اور سب تو کوشش کرنے کے باوجود اس قرآن مجید کی ایک آیت بھی کم نہیں کر سکے۔ کیوں نہیں کر سکے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم کر لی۔ محافظ میں ہوں تو جس کا میرا رب محافظ ہو جائے اس کو کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ ایک آیت تو بڑی دور کی بات ہے، ایک زبر کا بھی فرق نہیں آئے گا قرآن مجید کے اندر۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں قرآن مجید ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، الحمد کے اوپر اگر زبر ہے تو جہاں بھی قرآن مجید جا کے کھولیں گے اس کے اوپر زبر ہی ہوگی، زیر نہیں آ سکتا۔ اتنی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور اس کے مد مقابل دوسری کتابیں اللہ تعالیٰ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نازل کرتا ہے، لیکن ان کے اندر اتنا رد و بدل ہے۔ آپ پاکستان کے اندر بائبل اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر کہانیاں اور ہیں۔ آپ یورپ کے اندر جا کے بائبل اٹھائیں، اس کے اندر مضمون کچھ اور ہے۔ آپ اسرائیل چلے گئے، وہاں جا کے بائبل اٹھائیں تو وہاں مضمون کچھ اور ملتا ہے۔ یعنی پوری دنیا میں بیک وقت جتنی بائبلیں ہیں ساری جمع کر لی جائے تو ساری ایک دوسرے سے جدا جدا ایک جیسی نہیں ملتی۔ تورات اٹھا کے دیکھ لیں، ساری دنیا میں مختلف توراتیں پائی جاتی ہیں، ہر فرقے کی تورات مختلف ہے۔ ہمیں مسئلہ ہوتا ہے جی مسلمانوں کے اندر فرقے، یہ فرقے کوئی معنی نہیں رکھتے دوسرے مذاہب کی بنسبت۔ عیسائیوں کے اندر ہر فرقے کی کتاب ہی اپنی ہے۔ اگر ان کی تورات ایک فرقے کے پاس ایک تورات ہے تو دوسرے فرقے کے پاس وہ والی تورات ہے تو ان کی تورات اور ہوتی ہے۔ جتنے فرقے ہیں ان کی اتنی توراتیں، اتنی کتابیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ مسلمانوں کے اندر جتنے فرقے بن جائیں، جتنے طبقات بن جائیں، جتنے دور بندیاں ہو جائیں، لیکن قرآن ایک ہی ہے۔ قرآن سب کا کیا سنی، کیا وہابی، کیا شیعہ، کیا دیوبندی، حتیٰ کہ قادیانی بھی، ہم ان کو کافر کہتے ہیں، قادیانی بھی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اسی قرآن کو اٹھاتے ہیں۔ جدا گانا قرآن ہمت ہی نہیں ہے کسی کے اندر کوئی بلا بنا سکے، اور قرآن کا چیلنج تو روزے اول سے ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے اور میرے محبوب کا موچا نہیں ہے، تو اس جیسا بنا کے لے آؤ۔ جیسے لوگوں نے قرآن بنائی ہے، لوگوں نے زبور بنائی، لوگوں نے انجیلیں گھڑی اپنی طرف سے، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اس کا کلام نہیں ہے تو اپنی طرف سے قرآن بنا کے لے آؤ۔ قرآن نہیں بنا سکتے، ایک سورت بنا لو، سورت نہیں بنا سکتے، رکوع بنا لو، آیت بنا کے لے آؤ۔ آیت نہیں، تم اگر سارے جن و انس مل جاؤ تو ایک لفظ بھی نہیں بنا سکتے، اور لاکھ ترقی کی ہے مگر ایک لفظ کی آیت کا کائنات کا کوئی شخص قرآن جیسا بنا نہیں سکا۔ کیوں نہیں بنا سکا؟ اس لیے کہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم میں لگا۔ اس کا حافظ ہے، جو جتنا مضبوط محافظ ہوتا ہے اس کے اندر مداخلت کرنا بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم میں لی ہے جس کی زکات نکال دی جائے۔ جیسے قرآن کے اندر رد و بدل نہیں ہو سکتا، قرآن کے اندر چوری نہیں ہو سکتی، اسی طرح جس مال کی زکات نکال دی جائے اس مال کے اندر چوری کرنا ممکن ہے، اس سے چوری نہیں ہو سکتی، اس کے اوپر داغا نہیں لگ سکتا، اس کے اندر نقصان نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ جو مال جس مال کی زکات نکالی ہے اس کی حفاظت اللہ اس کا رسول وہ کرے، وہ معاف۔ تو اب اس کے اندر چوری نہیں کر سکتا ہے جو اللہ اس کے رسول سے زیادہ معاذ اللہ طاقت کرتا۔ تو زکات کا معنی طہارت ہے، یعنی جب آپ زکات نکالتے ہیں تو مال آپ کا پاک صاف ہو جاتا ہے۔ مال کیا ہو جاتا ہے جی؟ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ دوسرا معنی اس کا افزائش ہے، افزائش کا معنی بڑھنا، یعنی جس مال کی زکات نکال دی جاتی ہے وہ مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ یہ ہے اسلام، اسلام کی حقانیت، اسلام کی سچائی یہ ہے کہ میں 10 روپے دے کے اس کے اوپر 20 روپے سود دیتا ہوں تو کتنے ہو گئے؟ 20 روپے سود لیتا ہوں تو کتنے ہو گئے؟ 30 روپے ہو گئے۔ 10 روپے اصل لیتے ہیں، 20 روپے اوپر سے سود لیا تو کتنے ہوئے؟ 30 ہو گئے۔ 10 روپے اسلام میرے پاس تھے، میں مسلمان، 10 روپے میرے پاس تھے، اس میں سے 2.5 روپے میں نے زکات کے نکال دیے۔ یہاں پہ 10 روپے میں سے بھی پیسے کم ہو گئے، وہاں پہ 30 روپے ہو گئے۔ اسلام کہتا ہے کہ وہ جو بڑھ گئے ہیں وہ تھوڑے ہیں، یہ جو کم ہو گئے ہیں یہ زیادہ ہے، اور اس کو مان لینا ہی مان ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ 30 روپے تمہارے وہ کم ہیں، یہ جو 2.5 روپے نکال کے تمہارے 7.5 روپے 7.5 روپے بچے یہ زیادہ ہے۔ اور ایمان اس شے کا نام ہے کہ اس کم کو زیادہ سمجھنا اور اس زیادہ کو کم سمجھنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور جس کے اندر جتنا ایمان ہوتا ہے وہ اس کے اوپر پورا یقین کرتا ہے۔ تو زکات کا معنی ہے